ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ نالج کنگ کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے کس طرح 100 اونٹوں کی قربانی کی، انہوں نے کیا منت مانی اور کس طریقے سے قرعہ اندازی کے بعد 100 اونٹ قربان کرنے کا واقعہ پیش آیا۔ ویڈیو میں جانے سے پہلے نئے آنے والے ناظرین سے ہماری گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ تو ناظرین اکرام، اب ہم چلتے ہیں اپنے واقعہ کی جانب۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے ہم آپ کو حضرت عبداللہ اور حضرت عبد المطلب کا تعارف کروائیں گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم ہیں۔ آپ کا اسم گرامی عبداللہ، کنیت ابو قسم، خیر و برکت سمیٹنے والے، ابو محمد، ابو احمد اور لقب زبی ہے۔ معزز ناظرین کرام، آپ کے والد گرامی حضرت عبد المطلب قریش مکہ کے رہنما اور بنو ہاشم کے سردار تھے۔ ان کا اصل نام شیبہ ہے۔ ناظرین کرام، حضرت سیدنا عبد المطلب نے مختلف اوقات میں 6 شادیاں کی تھی، اس لیے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہن بھائیوں کی تعداد 20 ہے۔ ناظرین کرام، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منت مانی تھی کہ اگر ان کے 10 بیٹے ہوں اور وہ بڑے ہو کر قریش کی حفاظت کرے تو ان میں سے ایک کو رضائے الہی کے لیے بیت اللہ کے پاس ذبح کریں گے۔ جب ان کی منت پوری ہو گئی تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور اپنی منت کی خبر دے کر یہ منت پوری کرنے کو کہا۔ سب نے والد کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ ان 10 بیٹوں کے نام کا قرعہ ڈالا گیا تو حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام قرعہ میں نکلا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ذبح کرنے کے لیے حرم محترم لے آئے۔ اس موقع پر قریش نے ان سے درخواست کی کہ ان کو ذبح نہ کیجیے جب تک آپ مجبور نہ ہو جائیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو ہر شخص اپنے بچے کو لایا کرے گا کہ اس کو ذبح کرے۔ پھر قریش نے ایک تجویز پیش کی کہ ان کو ذبح نہ کیجیے بلکہ انہیں حجاز لے چلیے، وہاں ایک کاہنہ عورت ہے، آپ اس سے مسئلہ بیان کریں۔ اگر اس نے بھی ان کو ذبح کرنے کا حکم دیا تو پھر آپ کو اپنے صاحبزادے کے ذبح کرنے کا مکمل اختیار ہوگا۔ اگر اس نے کوئی ایسا حل پیش کیا جس سے آپ کی منت بھی پوری ہو جائے اور حضرت عبداللہ ذبح ہونے سے بھی بچ جائیں تو آپ اس تجویز کو قبول فرما لیجئے۔ پھر سب اس عورت کے پاس پہنچ گئے اور سارا ماجرا سنایا۔ اس عورت نے کہا کہ تمہارے ہاں جو دیت کی مقدار مقرر ہے یعنی 10 اونٹ، تم ان اونٹوں اور ان کے درمیان قرعہ اندازی کرو، اور اگر لڑکے کے نام کا قرعہ نکلے تو اونٹوں کی مقدار بڑھا دو، اور اسی طرح کرتے رہو یہاں تک کہ تمہارا پروردگار راضی ہو جائے اور اونٹوں پر قرعہ نکل آئے۔ پھر اس لڑکے کی بجائے وہ اونٹ ذبح کر دینا، اس طرح تمہارا رب بھی تم سے راضی ہو جائے گا اور تمہارا لڑکا بھی بچ جائے گا۔ یہ سن کر سب مکہ مکرمہ پہنچے اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرعہ اندازی ہوئی تو حضرت عبداللہ کا نام آیا۔ 10 اونٹ زیادہ کیے اور جب بڑھاتے بڑھاتے اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی تو تب اونٹوں کے نام قرعہ نکلا۔ وہاں موجود قریش اور دوسرے لوگوں نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارک دی۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، جب تک 3 بار اونٹوں کا نام نہیں نکلے گا تب تک میں اس قرعہ کو تسلیم نہیں کروں گا۔ چنانچہ یہ عمل 3 بار دہرایا گیا اور ہر بار اونٹوں پر ہی قرعہ نکلا۔ تب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیر کہی اور صفا اور مروہ کے درمیان اونٹوں کو لے جا کر قربان کر دیا۔ حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ان دنوں یہ اصول تھا کہ ایک جان کے بدلے 10 اونٹ دیے جائیں۔ حضرت عبد المطلب پہلے شخص ہیں جنہوں نے ایک جان کا بدلہ 100 اونٹ دیے، جس کے بعد قریش اور عرب میں یہی دستور ہو گیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کو بعد میں برقرار رکھا۔ معزز ناظرین اکرام، ذبح کے واقعہ کے بعد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ مکہ مکرمہ کی بہت سی حسین و جمیل لڑکیوں اور عورتوں نے
آپ کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر آپ سے نکاح کی بھرپور کوشش کی، حتیٰ کہ بعض نے بڑی دولت کی بھی پیشکش کی۔ معزز ناظرین کرام، اہل کتاب بعض نشانیوں سے پہچان گئے تھے کہ نبی آخر الزمان سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود گرامی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلب میں امانت ہے۔ اس لیے یہود کی ایک جماعت نے یہ عہد کیا کہ جب تک حضرت عبداللہ کو قتل نہ کر دیں واپس نہیں لوٹیں گے۔ ایک دن آپ شکار کے لیے تنہا مکہ سے باہر تشریف لائے۔ ان بدبختوں نے موقع غنیمت جان کر حملہ کے لیے تلواریں نیاموں سے کھینچ لی، لیکن حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے آسمان سے کچھ سوار نمودار ہوئے اور ان بدکردار یہودیوں کو قتل کر دیا۔ معزز ناظرین کرام، اتفاق سے اس وقت حضرت سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد ماجد حضرت وہب بن عبد مناف نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ان کے دل میں حضرت عبداللہ کی عظمت بیٹھ گئی اور آپ نے حضرت عبد المطلب سے اپنی نور نظر حضرت آمنہ کے نکاح کی خواہش ظاہر کی، جو قبول کر لی گئی۔ یوں حضرت عبداللہ کا حضرت آمنہ سے نکاح ہو گیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے ایک قافلے کے ساتھ بغرض تجارت ملک شام گئے۔ دوران سفر بیمار ہو گئے۔ واپسی پر یہ قافلہ مدینہ منورہ کے پاس سے گزرا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہونے کی وجہ سے مدینہ ہی میں اپنے والد محترم حضرت عبد المطلب کے ننہال بنو عدی بن نجار کے ہاں ٹھہر گئے اور وہیں پھر 25 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ معزز ناظرین کرام، آج کی ہماری یہ ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، ہمیں سمجھنے کی اور سیکھنے کی طاقت عطا فرمائے۔ ملتے ہیں پھر کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔